سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، ان احسنتم، اگر تم نے نیکی کی، احسنتم لانفسکم، تو تم نے نیکی اپنے لیے کی ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی تو فلاحا، تو اپنی جانوں کے لیے وبال بنایا۔ یہ نیکی کا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اللہ کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ ضرورت مند ہے نہیں، اور اگر گناہ کرے تو اسی کا نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر ساری کائنات نیکی کرنے پہ آ جائے تو اللہ رب العالمین کی شان میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ساری کائنات گناہوں پر آ جائے، نافرمانی اور معصیت پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ اسی کا اپنا فائدہ ہے، اسی کا اپنا نقصان ہے۔ علماء مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جیسے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، حکیم نے کہہ دیا کہ یہ دوائی کھا لو، گرچہ کڑوی ہے لیکن کھا لو، میرا کہنا مان کے کھا لو، بچ جاؤ گے۔ اگر اس نے کھا لی تو حکیم کا فائدہ نہیں، مریض کا فائدہ ہے۔ اگر نہ کھائی تو اسی کا اپنا نقصان ہے۔ یا اسی طرح ایک آدمی ہے، آگے محسوس ہو رہا ہے بالکل ہی کہ بیچارہ سفر بھی کر کے آیا، بھوکا بھی ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے نہیں، اور میزبان کہے کہ چلو میرے اوپر احسان کرتے ہوئے یا میرا کہنا مانتے ہوئے تم کھا لو۔ اگر اس نے کھانا کھا لیا تو اسی مہمان کا فائدہ ہے، میزبان کا نہیں، اسی کی جان صحت یاب ہو جائے گی، طاقتور ہو جائے گی، غذائیت آ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین بھی شفقتاً فرماتے ہیں کہ میرا کہنا مان لو، یہ کر لو، کھا لو، فائدہ اسی کا ہے، جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا کڑوی دوا کھا لو، صبر تحمل کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ، میرا کہنا مان لو، تو فائدہ اور نقصان اسی کا ہے، اللہ کا نہیں۔ کہ جب بھی کوئی نیکی کرے یہ نہ سمجھے کہ میں کسی پر احسان کر رہا ہوں، یوں سمجھے کہ میں اپنے اوپر احسان کر رہا ہوں، اپنے ساتھ میں بھلائی کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان احسنتم، نتائج احسان، اگر تم نیکی کرتے ہو تو نیکی کرتے ہو اپنے لیے،
اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو فَلَهَا، اپنی جانوں کے لیے برائی کی ہے، اپنی جانوں کے لیے وبال بنایا، یہی لگیں گے۔ بڑا گناہ ہو یا چھوٹا، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ عذاب عظیم ہو یا عذاب علیم ہو، بڑے کی نسبت تو چھوٹا چھوٹا ہی ہے، لیکن جو ہے ہی گناہ یا ہے ہی سزا، وہ چھوٹی کیا ہوئی؟ تو کیا مطلب ہے کہ کلاسکوپ سے مارو تو ٹھیک ہے مر جائے گا، اگر سوئیے چبو چبو کے مار کو تو کہتے کوئی نہیں کوئی، وہ بھی کہاں برداشت ہوتی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان پر بڑی فراوانی تھی، پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے، نافرمانیاں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کر کے ذلیل کر دیا ان کو۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد 40 یا 70 سال بعد پھر ان پر بڑی فراوانی ہو گئی، پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور کئی سارے ان کے صحابہ کو قتل کر دیا، عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر روم کے بادشاہ کے دل میں ڈالا کہ ان کو سزا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تائتس نام کا بادشاہ روم کا تھا، اس نے حملہ کیا، اسی طرح ان کو تہس نہس کر دیا جس طرح پہلے تباہ ہوئے تھے، کچھ نہ بچا، سب کچھ جاتا رہا، قتل بھی ہوئے، عورتیں بھی لونڈیاں بنا دی گئیں، سامان بھی لوٹ لیا گیا۔ یہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھر آئے تو پھر سزا ہوئی۔ جو محترم اور مقدس اہم ترین مقامات میں سے یہ 2 مقام بڑے اہم ہیں، کعبۃ اللہ، بیت المقدس۔ لیکن واقعہ فیل سے پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ جناب عبد المطلب آئے اور کہنے لگے کہ بس آپ تو میرے اونٹ واپس کر دو، تم جانو تمہارا کام جانا۔ ابرا کہنے لگا کہ حیرانگی یہ ہے کہ یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ آئے گا بیت اللہ کے پیچھے ہم سے لڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی ذمہ داری سنبھالی، ہاتھی بھی تباہ ہوئے، ہاتھی والے بھی تباہ ہو گئے، طاقت بھی گئی، طاقت والے بھی گئے، سب برباد ہو گئے۔ لیکن بیت المقدس کی ذمہ داری انسانوں پہ ڈالی کہ تم اگر نیک رہو گے تو یہ محفوظ رہے گا، اگر تم نے نافرمانی کی تو یہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، تم بھی نہیں رہو گے۔ اس کی نگرانی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں سنبھالی۔ ان علماء یہود کے حوالے، امام یہود کے حوالے کر دی، نصارہ کے حوالے ہو گئی کہ تم خود ہی سنبھالو۔ تو جس وقت معصیت میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر مار لگے گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آیا دوسرا وعدہ اور وعدہ، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو، رگڑ کے رکھ دیا، مس کر دیا ان کی شکلوں کو۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ وہ داخل ہو گئے مسجد میں، بیت المقدس میں،
کہ چلو جی ادھر سے بھاگے مسجد میں داخل ہو جائیں گے، تو وہ مسجد میں آ گئے، مسجد کا کوئی احترام نہیں کیا۔ ہمارا دور پوری اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہودیوں سے بھی آگے نکل گئے۔ مساجد کی بربادی، مساجد کی بے حرمتی، مساجد کو گرانا، یہ ان سے آگے نکل گئے۔ وہ مسجد میں چلے گئے، سب کو وہاں رگڑا، مسجد کا تقدس نہیں رکھا۔ مسجد کا بڑا تقدس اور مقام ہے۔ یہ 10 میں جب سیلاب آیا تھا تو کئی جگہ جانے کا اتفاق ہوا، بستیوں کی بستیاں، علاقے کے علاقے تباہ ہو گئے، لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ شاید کسی جگہ کوئی مسجد گری ہو، اگر نہ مسجد نہیں گری۔ لیکن قیامت پر قیامت، ایک جگہ میرا جانا ہوا، خون کے آنسو آدمی روئے تو رو سکتا، مسجد میں بھینسیں باندھی ہوئی تھی۔ او جی کیا کریں پھر، کدھر باندھیں، باقی تو جگہ کوئی بچی نہیں، پھر اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے؟ اللہ کا عذاب تو آئے گا، پھر ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو میں نے اس آدمی سے جس کے متعلق پتہ چلا کہ اس کی بھینسیں ہیں، تھوڑی سی شناسائی تھی، میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھ بھائی، آپ نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، یاد رکھنا، بہتر ہے کہ توبہ کر لو، جلدی مسجد کو صاف کرو، مسجد کا تقدس رکھو، ورنہ اللہ اللہ ہے۔ اور کہتا جی مول صاحب اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں کیا کروں؟ میرا خیال میں کہ 6 مہینے بڑی مشکل سے گزرے ہوں گے، کسی سے اس کی ویسے پتہ نہیں حقیقت تھی یا نہیں، انہوں نے الزام لگایا، دونوں کان بھی کاٹے، ناک بھی کاٹ دیا، مرتے دم تک وہ اسی شکل میں رہا۔ اللہ نے کیسی سزا دی؟ الزام لگایا کہ جی فلاں ہماری عورت کو چھیڑتا تھا، پتہ نہیں چھیڑتا تھا یا نہیں چھیڑتا، کسی شکل میں عذاب آئے۔ مسجد کا احترام چاہیے ایمان والو، مسجد کا تقدس چاہیے۔ ساری دنیا کے بکھیڑے مسجد میں آ کے، جو دنیا جہان کا جھگڑا اور فساد، کہتے ہیں آؤ جی مسجد میں چلتے ہیں، قسم اٹھوا لیتے۔ دنیا کے بکھیڑے دنیا میں نبیڑنے چاہیے، مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرنے وہ مسجد ہے۔ حضور بھی بیٹھتے تھے، صحابہ بھی مسجد میں بیٹھتے تھے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جب وزیر اعلیٰ بنے، وہ مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس کو اول مرتن، پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا، تاکہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیں، مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، کہ انہوں نے بڑا پن دکھایا تھا، بڑا پن دکھانا، آکڑ دکھائی تھی، سرکشی دکھائی تھی، اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم، شاید تمہارا رب ان یرحمکم، تم پہ رحم کر لے۔ کب؟ جب توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے دوستی لگا دیں گے، پھر کام بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر لوٹے نا اسی طرح، تو ہم بھی اسی طرح عذاب کو، سزا کو لوٹا دیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں یہودیوں نے، یہ ہمیشہ پیدائشی سازشی ہے، جس طرح کہتے ہیں نا بچھو ہے نا، بچھو، اس کے مزاج میں ڈسنا ہے بس، یہ نہیں کہ آدمی کو، وہ لکڑی آ جائے گی ڈس دے گا، کوئی پتھر آ جائے گا ڈس دے گا، وہ اس کا مطلب نہیں کہ ابھی کیا ہے آگے، مزاج ایسا ہے۔ تو ان خبیثوں کا مزاج ہی ایسا ہے کہ اسلام کے خلاف بغاوت کرنی ہی کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ پاک آیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں یہودیوں کی اکثریت تھی، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، سارے وہاں تھے۔
اتنا ان کی چلتی تھی کہ باقی مشرکین اوس اور خزرج والے ان کے مشورے کے بغیر رشتہ بھی نہیں کر سکتے تھے، کوئی عمارت نہیں لے سکتے تھے، ان سے مشورہ کرنا پڑتا تھا، جیسے آج کل ہماری مجبوری ہیں، وہ اسی طرح ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی ان کو، حضور علیہ السلام کی بغاوت کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، آخر حضور علیہ السلام نے مار کے مدینہ سے نکلایا۔ پھر خیبر میں گئے، پھر خیبر میں آپ علیہ السلام نے وہاں سے نکلوایا۔ پھر فرمایا جزیرہ عرب سے نکل جاؤ وگرنہ سب کی طبیعت بنا دی جائے گی۔ وہ سزا ملی کہ عبرت ناک، لیکن سازشی رہتے ہیں، وہ رہے اور اب تک رہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم پھر لوٹے نا، اللہ فرماتے ہیں عُدْنَا ہم بھی سزا لوٹا دیں گے، تو لوٹی پھر حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں بڑی ماریں کھائیں یہودیوں نے۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے قید خانہ، پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اعمال کی حفاظت فرمائے۔